قرآن کی سب بڑی پریڈکشنز میں سے ایک دا گریٹ رومن امپائر کے بارے میں تھی، جب ہزاروں سال تک آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی سپر پاور رومن امپائر بالکل ختم ہونے والی تھی، تو اسی ٹائم قرآن نے کہا کہ نہیں، جنگ تو رومن امپائر ہی جیتے گی۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے 8 سال پہلے اس ٹائم کی 2 بڑی سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر کے درمیان ایک سخت لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آج ہم امریکہ اور چائنا کو لے لیتے ہیں۔ جیسے آج ان دونوں کنٹریز کی اچانک آپس میں لڑائی شروع ہو جائے۔ اس جنگ میں پرشین امپائر نے رومن امپائر کو کہیں کا نہ چھوڑ کر بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تب یہ لگ رہا تھا کہ رومن امپائر جو ہزاروں سالوں سے دنیا پر حکومت کر رہی تھی بالکل ختم ہونے والی ہے، اور یہ رومن امپائر بھی کوئی عام چیز نہیں تھی جس نے ہزاروں سال تک اس دنیا میں حکومت کی، بلکہ آج تک اسی رومن امپائر کا اس دنیا میں بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ جیسے سال کے مہینوں کے نام، ایگزامپل جولائی، اگست۔ پتہ ہے جولائی کو جولائی کیوں کہتے ہیں؟ رومن امپائر جولیس سیزر کی وجہ سے، جو رومن امپائر کا سب سے پہلا بڑا بادشاہ تھا۔ اور جولائی کے بعد آف کورس اگست آتا ہے، جو رومن امپائر کے دوسرے بڑے بادشاہ اگسٹس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور ان سب کے علاوہ جتنے بھی پلینٹس ہیں، جوپیٹر، وینس، مارس، یہ بھی اسی رومن امپائر کے خداؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اسلام کے آنے سے لگ بھگ 1000 سال پہلے یہ صرف ایک ہی بڑی امپائر تھی، لیکن اس کے بعد اسلام کے ٹھیک 300 سال پہلے رومن امپائر 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئی، ایسٹرن رومن امپائر اور ویسٹرن رومن امپائر۔ جس کے بعد ویسٹرن رومن امپائر تو آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گئی، لیکن ایسٹرن رومن امپائر، بیزنٹین امپائر پھر بھی دنیا کی سپر پاور رہی۔ اس جنگ میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ پرشین امپائر رومن امپائر کو بالکل ختم کر دیں گے۔ تو اس موقع کا بالکل صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے پرشین کے بادشاہ خسرو نے جب دیکھا کہ رومن امپائر کی عوام تو اپنے بادشاہ کے خلاف ہو گئی ہے، تو اس نے رومن امپائر پر حملہ کر دیا اور آہستہ آہستہ رومن امپائر کے بہت ہی امپارٹنٹ علاقے سیریا، فلسطین، ایجپٹ سب پر قبضہ کر لیا۔ اور اس طرح سے سپر پاور رومن امپائر بری طرح سے پھنس گئی، کیونکہ رومن امپائر کے بادشاہ اور فوج کو بالکل بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اپنے عوام کے ریبل سے لڑیں یا پرشین امپائر سے لڑیں۔ اور آہستہ آہستہ رومن امپائر کے عوام اور فوج کو سمجھ آ گئی کہ یہ فوکس سے تو نہ ہو پائے گا، تو انہوں نے افریقہ کے گورنر، جس کی لوگ بہت عزت کیا کرتے تھے، ان سے مدد مانگی۔ تو اس نے اپنا بیٹا ہیراکلس کو استنبول بھیجا۔ جیسے ہی ہیراکلس وہاں پہنچا تو رومن امپائر کے عوام اور فوج دونوں نے مل کر پرانے بادشاہ کو تخت سے ہٹا دیا اور ہیراکلس کو اپنا نیا بادشاہ بنا لیا۔ اور اس آرمی چیف فوکس کے ساتھ بالکل وہی کیا جیسا کہ اس نے پچھلے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ غلط کے ساتھ تو ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ ہیراکلس جیسے ہی بادشاہ بنا تو اسے پتا چلا کہ پرشینز نے 90,000 عیسائیوں کو قتل کر کے یہودیوں کی مدد سے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے اور کرسچنز کی سب سے مقدس جگہ کو تباہ کر دیا ہے۔ فلسطین کی اس مقدس جگہ کی عیسائیت میں وہی اہمیت ہے جیسا کہ اسلام میں بیت اللہ شریف کی ہے، اور وہ کراس جس پر جیزس کو مارا گیا تھا جیسا کہ عیسائیوں کا کہنا ہے، اسے وہاں سے اٹھا کر اپنی کیپٹل مدائن لے کے گئے ہیں۔ یہ ایسے تھا کہ جیسے آج کوئی کعبہ سے حجر اسود اٹھا کر لے جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوگا۔ اس جنگ میں رومن کس لیول تک ہار چکے تھے، اس کا اندازہ اس حد سے ہوتا ہے جو پرشین بادشاہ خسرو نے رومن بادشاہ ہیراکلس کو لکھا، جو آج تک بالکل ٹھیک ٹھاک موجود ہے۔ فرام خسرو، سب خداؤں سے بڑا خدا، ماسٹر آف دا ورلڈ، ٹو ہیراکلس، میرا ایک چھوٹا سا غلام، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا خدا سب سے بڑا ہے، تو کدھر ہے وہ خدا؟ اور اس نے مجھ سے جیروسلم کو بچایا کیوں نہیں؟ یہ سب 2 سپر پاورز کے درمیان ادھر ہو رہا تھا، لیکن اس سے بہت دور مکہ کے ایک غار میں خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اور کہا، Muhammad, read. اسلام نے آتے ہی یہودیوں اور عیسائیوں کے پیغمبروں کو صحیح کہا، جس کی وجہ سے پہلے تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اسلام ایک نیا مذہب نہیں بلکہ کرسچینٹی کی ہی ایک برانچ ہے۔
तो मक्का वाले जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था वो मुसलमानों को ताने देने लगे कि जिस तरह आग की इबादत करने वाले पर्शियंस ने सुपर पावर रोमन एम्पायर को बिल्कुल तबाह कर दिया है, ठीक उसी तरह से एक दिन हम भी तुम मुसलमानों को बिल्कुल तबाह कर देंगे। इस टाइम में मुसलमानों और क्रिश्चियंस का बिल्कुल एक ही हाल था और दोनों का इन हालात से गुजरना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। अब इतने सख्त टाइम में अल्लाह ने कुरान की सूरा रूम में रोमन्स और मुसलमानों दोनों की कामयाबी की प्रेडिक्शंस की कि पास वाले मुल्क में तो रोमन बिल्कुल हार चुके हैं, लेकिन इस हार के कुछ ही साल बाद वो फिर दोबारा कामयाब हो जाएंगे और वो दिन वो होगा जब अल्लाह की दी हुई कामयाबी पर मुसलमान खुशियां मना रहे होंगे। इन आयात में 2 प्रेडिक्शंस की गई थी। नंबर 1 कि आज तो रोमन्स हार रहे हैं लेकिन कुछ ही सालों बाद वो फिर दोबारा कामयाब हो जाएंगे और उसी दिन मुसलमान भी अपनी कामयाबी की खुशियां मना रहे होंगे। मक्का में तो लोग इन सब आयात का बहुत मजाक उड़ाने लगे कि रोमन्स का बच जाना तो अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि पर्शियन रोमन एम्पायर के सारे इलाकों पर कब्जा करके उनकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल तक आ गए थे। कॉन्स्टेंटिनोपल जब हर तरफ से पर्शियंस ने घेर लिया था और रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लिस ने पर्शियन एम्पायर खुसरो को एक खत लिखा और उसे भीख मांगी कि तुम जो भी कहोगे हम करेंगे, सिर्फ हमें जिंदा रहने दो बस। तो खुसरो ने कहा कि सिर्फ एक शर्त है, तुम्हें क्रिश्चियनिटी ईसाईयत छोड़कर हमारे मजहब मतलब आग की इबादत करनी होगी। तो रोमन बादशाह हेराक्लिस अपनी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़कर ब्लैक सी की तरफ से होता हुआ पर्शियन की नॉर्दर्न साइड में चला गया और उसी टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर गए। यहाँ पर जाकर हेराक्लिस ने कोप से मदद मांगी और उससे कहा कि ये पर्शियन मेरे खिलाफ नहीं बल्कि ये पूरी ईसाईयत के खिलाफ है। और उस दूसरे बादशाह ने पूरे यूरोप से फौज जमा करके हेराक्लिस की मदद के लिए भेजी, जिससे हेराक्लिस ने पर्शियन की नॉर्दर्न साइड से एक सरप्राइज अटैक की तैयारी की और पर्शियन पर फुल फोर्स के साथ हमला कर दिया, क्योंकि पर्शियन तो सारे इस्तांबुल फतह करने में बिजी थे और इस तरह से उनके अपने किंगडम का डिफेंस बहुत कमजोर हो गया था। हेराक्लिस बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और एक के बाद एक सिटी फतह करता गया। तो आखिरकार वो उस सिटी में पहुंच गया जो पर्शियन की सबसे होली सिटी थी, जिसमें उनका सबसे बड़ा आग का टेंपल भी था, जिसकी आग बहुत सालों से जल रही थी। तो अब हेराक्लिस ने भी अपना पूरा बदला लिया, उस सिटी को भी उसी तरह तबाह किया जिस तरह खुसरो ने जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया था। और इसके बाद वो अपनी सारी खोई हुई सल्तनत वापस लेने लगा और उसी टाइम में सिर्फ 313 मुसलमानों ने मक्का के काफिरों को जंगे बदर में एक तारीखी शिकस्त दी और अपनी पहली जंग जीतने का जश्न मनाने लगे और कुरान की प्रोफेसी पूरी हो गई। रोमन एम्पायर ने वो जीसस क्रास जो पर्शियन बड़े गरूर में उठा के ले गए थे वापस लाया और उसको उसी जगह पर रखा जहां पर वो पहले था। और उसी साल ही मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान सुलह हुदैबिया एक हिस्ट्रिक एग्रीमेंट हुई जिसने मुसलमानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी और कुरान ने इसे एक बहुत बड़ी फतह कहा। सब्सक्राइब।